بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال تھا کہ ہیلن نام کی لڑکی کا کوئی وجود ضرور ہے۔ میں بچپن سے ہی اس لڑکی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ وہ اکثر میرے خیالوں میں آتی، مسکراتی، قہقہے لگاتی، گنگناتی تھی۔ ایسا پل بھر کے لیے ہوتا۔ میں اس کے خاکے تخلیق کرتا، کبھی تصویر مکمل کر دیتا تو کبھی ادھوری رہ جاتی، مگر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا چلا گیا، میرا ہیلن ڈریم گرل کا خواب پختہ ہوتا چلا گیا۔ مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ ایک دن مجھے ہیلن نامی لڑکی ضرور ملے گی۔ میں خیال و خوابوں میں ہیلن کا جو چہرہ دیکھا کرتا تھا، اس کے مطابق ہیلن کا رنگ ہلکا سانولا یا ایشین نژاد کہہ سکتے ہیں۔ اس کے کالے بال، کالی مسکراتی درمیانی آنکھیں، چھوٹا قد، گالوں میں گڑھے، غزل سی آواز۔ میرے دوست مجھ پر ہنستے، کبھی کبھی تو میرا مذاق اڑاتے کہ مجھ میں کوئی ایشین بھوت کے روح گھس گئی ہے، مگر میں اپنے آپ میں مست ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا کرتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انڈیانا میں رہائش پذیر ہوں اور آرٹس یونیورسٹی میں آرٹ یا پینٹنگ کی ڈگری حاصل کر رہا تھا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں نے گھر سے ہی تصاویر بنانا شروع کر دی۔ پہلے میرے گھر میں تصاویر بنائی، پھر میری یونیورسٹی کے سالانہ مقابلے میں میری تصاویر کی نمائش ہوئی اور تصاویر ہاتھوں ہاتھ بک گئی، بلکہ ایک تصویر کو تو بیسٹ پینٹنگ کا ایوارڈ بھی ملا۔ یہاں ہی پہلی بار میری ملاقات سائمن سے ہوئی، جس کا تعلق نیو یارک سے تھا۔ اس نے میری پینٹنگ میں دلچسپی لی اور مجھے نیو یارک آنے کا کہا اور بولا، کارٹر، تمہارا ورک شاندار ہے۔ میں نیو یارک نیشنل آرٹ گیلری میں مینیجر ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہارا کام نیو یارک بھی دیکھے۔ میں بچپن سے ہی آرٹ کا دلدادہ تھا اور نیو یارک میرے خوابوں کی منزل تھی، میرا سپنا تھا۔ میں نے ایک ہی دن میں سائمن کی آفر قبول کر لی اور کچھ دنوں میں ہی میں نیو یارک شفٹ ہو گیا اور ایک فلیٹ میں رہائش اختیار کر لی۔ 2 دن بعد ہی میرا نیشنل آرٹ گیلری سے سالانہ معاہدہ ہو گیا کہ میری تصاویر ہر 4 ماہ بعد نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی اور سالانہ مجھے $10,000 3 قسطوں میں ادا کیے جائیں گے۔ معاہدہ کے 1 ماہ بعد ہی میرے نیشنل آرٹ گیلری میں میری تصاویر کی نمائش ہوئی، جہاں دیگر آرٹسٹوں کی طرح لوگوں نے پسند کیا۔ ان تصاویر میں نے ہیلن کی تصویر بھی بنائی تھی۔ میری تصاویر کی نمائش کے بعد ہی آرٹ گیلری میں موجود سائمن میرا دوست بن گیا۔ سیکریٹری لیٹرا سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ یہ نمائش 1 ہفتے تک جاری رہنا تھی۔ اس دن تیسرا دن تھا۔ میں پہلے 3 دن لوگوں کی دلچسپی اور رش دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ رش ہیلن نامی تصویر پر ہوا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ٹی وی پر آرٹ گیلری کی لابی دیکھ رہا تھا کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں وہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ میں ایک دم اپنے کمرے سے باہر آیا اور لابی سے تیز تیز چلتا ہوا اس لڑکی کے پاس آیا۔ کچھ ہی دیر میں آرٹ لابی میں موجود تمام لوگ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بالکل میرے بنائی ہوئی ہیلن نامی تصویر جیسی تھی۔ میں ایک دم اس کے قریب رکا۔ پلیز سنیں۔ جی بولے۔ میرا نام کارٹر ہے، میں ہی تصاویر کی یہ نمائش ہو رہی ہے۔ ویل اینڈ گڈ۔ وہ ہلکی سی آواز میں ہنسی اور مسکرانے لگی۔ میں اس کی آواز سن کر سنتا رہ گیا، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو بچپن سے میرے کانوں میں رچ بس گئی تھی۔ میرا نام ریٹا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ میں خیالوں سے باہر آیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کافی کی دعوت دی۔ وہ مسکرائی اور کچھ دیر بعد ہی ہم نیشنل آرٹ گیلری کے ڈائننگ ہال میں کافی پی رہے تھے۔ وہ شروع میں تھوڑا کم باتیں کرنے لگی، پھر ہلکے ہلکے
میرے بارے میں معلوم کرنے لگی، پھر اپنے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے احساس ہونے لگا کہ میں ریٹا کو پسند کرنے لگا ہوں، بلکہ شاید اس سے شادی بھی کرنے کو بھی تیار ہو گیا۔ مجھے ابھی تک ریٹا کا معلوم نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا اور بولی مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ نوکری کی تلاش میں ساؤتھ سے نیو یارک کل شام ہی پہنچی تھی۔ آج سنڈے تھا۔ وہ پینٹنگ کی نمائش دیکھنے آ گئی تھی، جہاں وہ خود اپنی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کافی پیتے ہوئے اس کی آواز کھلا، مجھے یاد ہے کارٹر، تم نے تو ہو بہو میری تصویر کیسے بنا دی؟ میں نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی تمہاری شکل کی لڑکی کے خواب دیکھتا رہا ہوں۔ وہ یہ سن کر ہنسی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں ہر لڑکی سے شاید یہی کہتا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہی میں اپنے فلیٹ میں آ گیا، مگر میرے خیالوں میں اب تک ریٹا چھائی رہی۔ میں نے ریٹا کا نمبر لے لیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہی مجھ سے جب رہا نہیں گیا تو میں نے اسے کال کی۔ کیسی ہو ریٹا؟ وہ شاید میری بے صبری دیکھ کر مسکرا رہی ہوگی۔ میں تصور میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ بولی ٹھیک ہوں، کل نوکری کی تلاش میں نکلوں گی، اور فکر نہ کرو، میں دوپہر کو تمہارے نیشنل آرٹ گیلری بھی ضرور آؤں گی۔ وہ ہنسی۔ میں پھر سے اس کی دنیا میں کھو سا گیا۔ پوری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ ریٹا میرے خوابوں میں بھاگتی پھرتی رہی، قہقہے لگاتی رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور اگلے دن صبح پہنچ کر ریٹا کا انتظار کرنے لگا۔ سائمن ان دنوں بوسٹن گیا ہوا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھنے لگا کہ دوپہر کے بعد شام 4 بجے ریٹا گیلری میں داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھا۔ اس وقت لابی میں میری نمائش کا آخری دن تھا۔ میں جلدی سے ریٹا کی جانب بڑھا، مسکرا کر اس سے ملا۔ وہ مسکرائی۔ آج وہ ریڈ لباس میں ٹوٹی فروٹی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں اسے کھانے کی دعوت دیتا، وہ بول پڑی کارٹر، کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نیک خیال ہے۔ بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے ہیں۔ یہ سن کر وہ ہنسی۔ میں بھی مسکرانے لگا اور ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اشاروں میں اسے شادی کرنے کا بھی کہا۔ پھر اس سے اس کی جاب کا پوچھا۔ وہ ہلکی سی اداس ہوئی، پھر بولی جلدی مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے گی۔ میرے پاس تمہارے لیے اپنی سیکریٹری کی آفر ہے۔ تم جانتی ہو میری نمائش کامیاب رہی۔ اب بوسٹن، انڈیانا، LA سب کی جانب سے مجھے پینٹنگ نمائش کی آفرز موصول ہو رہی ہیں۔ ریٹا نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور بولی میں سمجھ گئی، میں اب تم سے دور نہیں جا سکتی، بھلے ہی تم مجھے جانے دو گے۔ میں ہلکا سا مسکرایا اور بولا ایسے نہیں، قانونی طور پر، مگر اتنی جلدی ڈیٹنگ پرپوز تم جانتے تو ہو۔ میں بولا یہ شادی کے بعد کر لینا۔ مجھے اگلے ہفتہ ہی بوسٹن سے فون موصول ہوا ہے، مگر تمہارا تو معاہدہ ہے نیو یارک آرٹ گیلری سے، اس نے یاد دلایا۔ میں ایک دم چونکا، پھر بولا ہاں ان سب معاملات اب تم کو دیکھنے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ہی ہم دونوں شادی کی شاپنگ کر رہے تھے اور اگلے ویک ہی سینٹ پال چرچ میں ہماری شادی ہو گئی، جس میں گیلری کا عملہ شامل تھا۔ ہم نے ہنی مون بیچ پر منانے کا سوچا۔ میں نے ایک کار کرائے پر لی اور شادی کی تقریب سے فارغ ہو کر ہم دونوں ریسٹورنٹ کی جانب چلنے لگے جو ایک دن قبل میں نے بک کرایا تھا۔ ہماری کار تیز رفتاری سے بیچ کی جانب گامزن تھی کہ اچانک ریٹا نے مجھ سے کس کیا۔ میں بھی اس کا جواب دینے لگا کہ اسی وقت سامنے آنے والی کار نے میری کار کو سائیڈ سے ٹکر ماری۔ شاید کوئی شراب کے نشے میں کار چلا رہا تھا۔ میری کار ایک دم روڈ کے سائیڈ سے ٹکرائی اور اس کا اگلا حصہ بری طرح تباہ ہو گیا۔ مجھے آخری لمحہ یاد ہے جو میں نے اس وقت دیکھا کہ ریٹا کی آنکھیں بند تھی، سر بری طرح زخمی تھا، جبکہ میرا بازو میں
جیسے جان ہی نہیں تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نیو یارک کے مقامی اسپتال میں تھا جہاں سائمن موجود تھا۔ میرے دونوں ہاتھ کلپ کر دیے گئے تھے۔ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر چونکا، پھر بولا، کیسے ہو تم؟ لیٹے رہو، کیونکہ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ ریٹا وہ کیسی ہے؟ کچھ دیر بعد میری آنکھوں تلے پھر اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میری پھر سے آنکھ کھلی۔ ریٹا، میں کراہ کر کہا، سائمن ریٹا کیسی ہے؟ بتاتا ہوں، رکو تو۔ سائمن بولا۔ میں ایک دم کمزور آواز میں چلایا، بتاؤ، ابھی مجھے بتاؤ۔ وہ مر چکی تھی۔ جب تم دونوں کو اسپتال میں لایا گیا، میری جیسے دنیا ہی اجڑ سی گئی۔ میں جیسے بستر پر گر پڑا، پھر میرے سامنے جیسے اندھیرا سا چھانے لگا، پھر میں جیسے اپنے آپ میں سسکیاں لینے لگا۔ میں جانتا تھا کہ نیو یارک میں لڑکیوں کی کمی نہیں، مگر ریٹا، وہ شاید پھر نہ مل سکے۔ میں نے ریٹا کو دل ہی دل میں آواز دی، ہاں بولو، جیسے میرے کانوں میں اس کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم چلایا، ریٹا۔ اتنے میں ڈاکٹرز اور میڈیکل عملہ کمرے میں داخل ہوا اور مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید دماغ پر کوئی اثر ہوا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی آواز سنی۔ میں نے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی، ریٹا، میں پھر سے چلایا، مگر اس سے قبل ہی مجھے بازو میں چبھن کا احساس ہوا اور میں بے ہوشی کی وادی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد، ہاں سائمن بتاؤ، میں نے کارٹر کے بارے میں پتہ کرنے کا کہا تھا تم سے، اس کی دماغی حالت کیسی ہے اب؟ سائمن کے سامنے نیشنل آرٹ گیلری کے ڈائریکٹر نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، سر فی الحال وہ اپنے فلیٹ میں بند ہے۔ شاید حادثے اور ریٹا کی موت نے اسے اندرونی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ کچھ دن میں امید ہے وہ اپنی موجودہ حالت سے باہر نکل آئے گا۔ اسے جلدی فٹ ہونا چاہیے۔ اگلی نمائش اگرچہ 2 ماہ بعد ہے، مگر اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے سائمن، ورنہ ہم کوئی دوسرا کارٹر ڈھونڈ لیں گے۔ جی سر، سائمن بولا اور کارٹر کی حالت پر غور کرنے لگا۔ کارٹر اپنے فلیٹ میں بستر پر بیٹھا 1 گھنٹے سے ریٹا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے آرٹ گیلری جانے بھی چھوڑ دیا تھا۔ ریٹا اس کے خوابوں میں پھر سے آنے، باتیں کرنے، ہنسنے، مسکرانے لگی تھی۔ وہ جب بھی اسے شادی کی آفر کرتا، ریٹا مسکراتی اور کہتی، صبر کرو تھوڑا کارٹر۔ وہ کہتا، اور کتنا صبر کروں ریٹا۔ دونوں مسکراتے ہنستے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے بھی ریٹا کا کوئی وجود نہیں تھا اور اب بھی وہ دنیا میں موجود نہیں تھی۔ وہ واپس خوابوں کی، خیالوں کی دنیا میں جا چکی تھی۔ وہ ہیلن تھی یا پھر ریٹا، مگر اس کی واپسی ناممکن تھی، مگر خیالوں میں اس کا بسنا ممکن تھا۔ اور رہا کارٹر، تو وہ اب بھی پہلے کی طرح ریٹا کے ساتھ ہی تھا، اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح، اس کی باہوں میں، اور انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا۔